بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن شہاب زہری نے کہا کہ مجھ سے عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہ جب اہل افک یعنی تہمت لگانے والوں نے ان کے متعلق وہ سب کچھ کہا جو انہیں کہنا تھا۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ تمام حضرات نے، یعنی جن 4 حضرات کے نام انہوں نے روایت کے سلسلے میں لیے ہیں، مجھ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کا ایک ایک ٹکڑا بیان کیا۔ یہ بھی تھا کہ ان میں سے بعض کو یہ واقعہ زیادہ بہتر طریقے پر یاد تھا اور عمدگی سے یہ واقعہ بیان کرتا تھا، اور میں نے ان میں سے ہر ایک کی روایت یاد رکھی جو اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یاد رکھی تھی۔ اگرچہ بعض لوگوں کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں روایت زیادہ بہتر طریقے پر یاد تھی، پھر بھی ان میں باہم ایک کی روایت دوسرے کی روایت کی تصدیق کرتی ہے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالا کرتے تھے، اور جس کا نام آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ ایک غزوہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرعہ ڈالا تو میرا نام نکلا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں روانہ ہوئی۔ یہ واقعہ پردہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ چنانچہ مجھے ہودج سمیت اٹھا کر سوار کر دیا جاتا اور اسی کے ساتھ اتارا جاتا۔ اس طرح ہم روانہ ہوئے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس غزوہ سے فارغ ہو گئے تو واپس ہوئے۔ واپسی میں اب ہم مدینہ کے قریب تھے اور ایک مقام پر پڑاؤ تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ کا رات کے وقت اعلان کیا۔ کوچ کا اعلان ہو چکا تھا تو میں کھڑی ہوئی اور تھوڑی دور چل کر لشکر کے حدود سے آگے نکل گئی۔ پھر قضائے حاجت سے فارغ ہو کر میں اپنی سواری کے پاس پہنچی۔ وہاں پہنچ کر جو میں نے اپنا سینہ ٹٹولا تو ظفار یعنی یمن کا ایک شہر کے مہرہ کا بنا ہوا میرا ہار غائب تھا۔ اب میں پھر واپس ہوئی اور اپنا ہار تلاش کرنے لگی۔ اس تلاش میں دیر ہو گئی۔ انہوں نے بیان کیا کہ جو لوگ مجھے سوار کیا کرتے تھے وہ آئے اور میرے ہودج کو اٹھا کر انہوں نے میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ میں ہودج کے اندر ہی موجود ہوں۔ ان دنوں عورتیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، ان کے جسم میں زیادہ گوشت نہیں ہوتا تھا کیونکہ بہت معمولی خوراک انہیں ملتی تھی، اس لیے اٹھانے والوں نے جب اٹھایا تو ہودج کے ہلکے پن میں انہیں کوئی فرق معلوم نہیں ہوا۔ یوں بھی اس وقت میں ایک کم عمر لڑکی تھی۔ غرض اونٹ کو اٹھا کر وہ بھی روانہ ہو گئے۔ جب لشکر گزر گیا تو مجھے بھی اپنا ہار مل گیا۔ میں ڈیرے پر آئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا، نہ پکارنے والا نہ جواب دینے والا، اس لیے میں وہاں آئی جہاں میرا اصل ڈیرا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جلد ہی میرے نہ ہونے کا انہیں علم ہو جائے گا اور مجھے لینے کے لیے وہ واپس لوٹ آئیں گے۔ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ صفوان بن معطل سلمی ذکوانی رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے تاکہ لشکر کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو وہ اٹھا لیں۔ انہوں نے ایک سوئے انسان کا سایہ دیکھا اور جب قریب آ کر مجھے دیکھا تو پہچان گئے۔ پردہ سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ مجھے جب وہ پہچان گئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کیا اور ان کی آواز سے میں جاگ اٹھی
اور فوراً اپنی چادر سے میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اللہ کی قسم میں نے ان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور نہ سوا انا للہ و انا الیہ راجعون کے میں نے ان کی زبان سے کوئی لفظ سنا۔ وہ سواری سے اتر گئے اور اسے انہوں نے بٹھا کر اس کی اگلی ٹانگ کو موڑ دیا تاکہ بغیر کسی مدد کے ام المومنین اس پر سوار ہو سکیں۔ میں اٹھی اور اس پر سوار ہو گئی۔ اب وہ سواری کو آگے سے پکڑے ہوئے لے کر چلے۔ جب ہم لشکر کے قریب پہنچے تو ٹھیک دوپہر کا وقت تھا۔ لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ پھر جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا۔ اصل میں تہمت کا بیڑا عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق نے اٹھا رکھا تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس تہمت کا چرچا کرتا اور اس کی مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہوا کرتا۔ وہ اس کی تصدیق کرتا، خوب غور اور توجہ سے سنتا اور پھیلانے کے لیے خوب کھود کورید کرتا۔ عروہ نے پہلی سند کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ اور حمنہ بنت جحش کے سوا تہمت لگانے میں شریک کسی کا بھی نام نہیں لیا کہ مجھے ان کا علم ہوتا، اگرچہ اس میں شریک ہونے والے بہت سے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وہ بہت سے ہیں، لیکن اس معاملے میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ پھر ہم مدینہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچتے ہی میں بیمار ہو گئی تو 1 مہینے تک بیمار ہی رہی۔ اس عرصے میں لوگوں میں تہمت لگانے والوں کی افواہوں کا بڑا چرچا رہا، لیکن میں ایک بات بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ البتہ اپنے مرض کے دوران ایک چیز سے مجھے بڑا شبہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محبت و عنایت میں نہیں محسوس کرتی تھی جس کو پہلے جب بھی بیمار ہوتی میں دیکھ چکی تھی۔ آپ میرے پاس تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے کیسی طبیعت ہے، صرف اتنا پوچھ کر واپس تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے مجھے شبہ ہوتا تھا، لیکن شر جو پھیل چکا تھا اس کا مجھے کوئی احساس نہیں تھا۔ بیماری سے کچھ افاقہ ہوا تو میں ام مصطح کے ساتھ مناسہ کی طرف گئی۔ مناسہ مدینہ کی آبادی سے باہر ہمارے رفع حاجت کی جگہ تھی۔ ہم یہاں صرف رات کے وقت جاتے تھے۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب بیت الخلاء ہمارے گھروں کے قریب بن گئے تھے۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ ابھی ہم عرب قدیم کے طریقے پر عمل کرتے اور میدان میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، اور ہمیں اس سے تکلیف ہوتی تھی کہ بیت الخلاء ہمارے گھروں کے قریب بنائے جائیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ الغرض میں اور ام مصطح رفع حاجت کے لیے گئے۔ ام مصطح ابی رحم بن عبد المطلب بن عبد مناف کی بیٹی ہیں۔ ان کی والدہ صخر بن عامر کی بیٹی ہیں اور وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھیں۔ انہی کے بیٹے مصطح بن اساسہ بن عباد بن مطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر میں اور ام مصطح حاجت سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف واپس آ رہے تھے کہ ام مصطح اپنی چادر میں الجھ گئیں اور ان کی زبان سے نکلا کہ مصطح ذلیل ہو۔ میں نے کہا آپ نے بری بات زبان سے نکالی، ایک ایسے شخص کو آپ برا کہہ رہی ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس پر کہا کیوں مصطح کی باتیں تم نے نہیں سنی؟ ام المومنین نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ بیان کیا پھر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی باتیں سنائیں۔ بیان کیا کہ ان باتوں کو سن کر میرا مرض اور بڑھ گیا۔ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کے بعد دریافت فرمایا کہ کیسی طبیعت ہے۔
میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے؟ ام المومنین نے بیان کیا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تصدیق کروں گی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اپنے والدہ سے گھر جا کر پوچھا کہ آخر لوگوں میں کس طرح کی افواہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹی فکر نہ کر، اللہ کی قسم ایسا شاید ہی کہیں ہوا ہو کہ ایک خوبصورت عورت کسی ایسے شوہر کے ساتھ ہو جو اس سے محبت بھی رکھتا ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں، اور پھر اس پر تہمتیں نہ لگائی گئی ہوں، اس کی عیب جوئی نہ کی گئی ہو۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ میں نے اس پر کہا کہ سبحان اللہ، میری سوکنوں سے اس کا کیا تعلق، اس کا تو عام لوگوں میں چرچا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ادھر پھر جو میں نے رونا شروع کیا تو رات بھر روتی رہی، اسی طرح صبح ہو گئی اور میرے آنسو کسی طرح نہ تھمتے تھے اور نہ نیند ہی آتی تھی۔ بیان کیا کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیوی کو علیحدہ کرنے کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے بلایا، کیونکہ اس سلسلے میں اب تک آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ بیان کیا کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی کے مطابق مشورہ دیا جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی، مراد خود اپنی ذات سے ہے، کی پاکیزگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت کے متعلق جانتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی میں مجھے خیر و بھلائی کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے اور عورتیں بھی ان کے علاوہ بہت ہیں، آپ ان کی باندی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی دریافت فرما لیں، وہ حقیقت حال بیان کر دے گی۔ بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے تمہیں عائشہ پر شبہ ہوا ہو؟ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں نے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو بری ہو۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ایک نوعمر لڑکی ہیں، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خطاب کیا اور منبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی منافق کا معاملہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے گروہ مسلمین، اس شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی اذیتیں اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ گئی ہیں؟ اللہ کی قسم کہ میں نے اپنی بیوی میں خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اور نام بھی ان لوگوں نے ایک ایسے شخص یعنی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین کو اپنے اونٹ پر لائے تھے کا لیا ہے، جس کے بارے میں بھی خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ وہ جب بھی میرے گھر آئے تو میرے ساتھ ہی آئے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو اسہل کے ہم رشتہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا میں یا رسول اللہ آپ کی مدد کروں گا، اگر وہ شخص قبیلہ اوس کا ہوا تو میں اس کی گردن مار دوں گا، اور اگر وہ ہمارے قبیلہ کا ہوا آپ کا اس کے متعلق بھی جو حکم ہوگا ہم بجا لائیں گے۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ اس پر قبیلہ خزرج کے ایک صحابی کھڑے ہوئے۔ حسان کی والدہ ان کی چچا زاد بہن تھیں، یعنی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے۔
اور اس سے پہلے بڑے صالح اور مخلصین میں تھے، لیکن آج قبیلہ کی حمیت ان پر غالب آ گئی۔ انہوں نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کی قسم تم جھوٹے ہو، تم اسے قتل نہیں کر سکتے اور نہ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے۔ اگر وہ تمہارے قبیلہ کا ہوتا تو تم اس کے قتل کا نام نہ لیتے۔ اس کے بعد اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچیرے بھائی تھے، کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کی قسم تم جھوٹے ہو، ہم اسے ضرور قتل کریں گے۔ اب اس میں شبہ نہیں رہا کہ تم بھی منافق ہو، تم منافقوں کی طرف سے مدافعت کرتے ہو۔ اتنے میں اوس و خزرج کے دونوں قبیلے بھڑک اٹھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپس ہی میں لڑ پڑیں گے۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر ہی تشریف فرما تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو خاموش کرانے لگے۔ سب حضرات چپ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ میں اس روز پورا دن روتی رہی، نہ میرا آنسو تھمتا تھا اور نہ آنکھ لگتی تھی۔ بیان کیا کہ صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے۔ 2 راتیں اور 1 دن میرا روتے ہوئے گزر گیا تھا۔ اس پورے عرصے میں نہ میرا آنسو رکا اور نہ نیند آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ابھی میرے والدین میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اور میں روئے جا رہی تھی کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے انہیں اجازت دے دی اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگیں۔ بیان کیا کہ ہم ابھی اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ بیان کیا کہ جب سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا اور میرے بارے میں آپ کو وحی کے ذریعے کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ بیان کیا کہ بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا، اما بعد، اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کی خبریں ملی ہیں۔ اگر تم واقعی اس معاملے میں پاک و صاف ہو تو اللہ تمہاری پاکی خود بیان کر دے گا، لیکن اگر تم نے کسی گناہ کا قصد کیا تھا تو اللہ کی مغفرت چاہو اور اس کے حضور میں توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کلام پورا کر چکے تو میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے کہ ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے پہلے اپنے والد سے کہا کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے کلام کا جواب دیں۔ والد نے فرمایا، اللہ کی قسم میں کچھ نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے کیا کہنا چاہیے۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اس کا جواب دیں۔ والدہ نے بھی یہی کہا، اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے کیا کہنا چاہیے، اس لیے میں نے خود ہی عرض کیا۔ حالانکہ میں بہت کم عمر لڑکی تھی اور قرآن مجید بھی میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا کہ اللہ کی قسم مجھے بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی افواہوں پر کان دھرا اور بات آپ لوگوں کے دلوں میں اتر گئی اور آپ لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس تہمت سے بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر اس گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں
تو آپ لوگ اس کی تصدیق کرنے لگ جائیں گے۔ پس اللہ کی قسم، میری اور لوگوں کی مثال یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے، جب انہوں نے کہا تھا پس صبر جمیل بہتر ہے اور اللہ ہی کی مدد درکار ہے اس بارے میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ پھر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ خوب جانتا تھا کہ میں اس معاملے میں قطعاً بری تھی اور وہ خود میری برات ظاہر کرے گا، کیونکہ میں واقعی بری تھی، لیکن اللہ کی قسم مجھے اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے قرآن مجید میں میرے معاملے کی صفائی اتارے گا، کیونکہ میں اپنے کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں خود کوئی کلام فرمائے۔ مجھے تو صرف اتنی امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری برات کر دے گا، لیکن اللہ کی قسم ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے اٹھے بھی نہیں تھے اور نہ کوئی گھر کا آدمی وہاں سے اٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی اور آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کی شدت میں طاری ہوتی تھی۔ موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے آپ کے چہرے سے گرنے لگے، حالانکہ سردی کا موسم تھا۔ یہ اس وحی کی وجہ سے تھا جو آپ پر نازل ہو رہی تھی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ پھر آپ کی وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ تبسم فرما رہے تھے۔ سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بے گناہ اور پاک فرمایا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میری والدہ نے کہا، کھڑی ہو جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر اور شکر کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کا بوسہ لے۔ میں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کے سامنے نہیں کھڑی ہوں گی اور نہ کسی کی تعریف کروں گی سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ اسی نے میری برات نازل کی ہے۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، ان الذین جاؤوا بالافک، جو لوگ تہمت تراشی میں شریک ہوئے ہیں۔ 10 آیتیں اس سلسلے میں نازل فرمائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ آیتیں میری برات کے لیے نازل فرمائیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو مصطح بن اساسہ کے اخراجات ان سے قرابت اور ان کی محتاجی کی وجہ سے خود اٹھاتے تھے، نے کہا، اللہ کی قسم مصطح نے جب عائشہ کے متعلق اس طرح کی تہمت تراشی میں حصہ لیا تو میں اس پر اب کبھی کچھ خرچ نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ کیونکہ مصطح رضی اللہ تعالی عنہ یا دوسرے مومنین کی اس میں شرکت محض غلط فہمی کی بنا پر تھی۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کہنے پر معاف کر دے، اور مصطح کو جو کچھ دیا کرتے تھے اسے پھر دینے لگے، اور کہا کہ اللہ کی قسم اب اس وظیفے کو میں کبھی بند نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ میرے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مشورہ کیا تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ عائشہ کے متعلق کیا معلومات ہے تمہیں، یا ان میں تم نے کیا چیز دیکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی آنکھوں اور کانوں کو محفوظ رکھتی ہوں کہ ان کی طرف خلاف واقعہ نسبت کروں۔ اللہ کی قسم میں ان کے بارے میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتی۔
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ زینب ہی تمام ازواج مطہرات میں میرے مقابل کی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی اور پاک بازی کی وجہ سے انہیں محفوظ رکھا۔ بیان کیا کہ البتہ ان کی بہن حمنہ نے غلط راستہ اختیار کیا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئی تھیں۔ ابن شہاب زہری نے بیان کیا کہ یہی تھی وہ تفصیل اس حدیث کی جو ان اکابر کی طرف سے مجھ تک پہنچی تھی۔ پھر عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم، جن صحابی کے ساتھ یہ تہمت لگائی گئی تھی وہ اپنے پر اس تہمت کو سن کر کہتے، سبحان اللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے آج تک کسی عورت کا پردہ نہیں کھولا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ پھر اس واقعے کے بعد وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے۔